سلطان فرماندا ہے او ہو نفسی اے ہو نفسی اساڈا بیلی نفسی اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا جو کوئی اس دی کرے سواری نام اللہ اس لدھا زاہدی عابدی آن نوائے جت ٹکڑا ویکھن تھا او مشکل باہو گھر مانا سیرا رتھا تا کر کے ساڈا کلندر فرماندا سیاد مانی کو یورپ سے ہے نومیدی سیاد مانی کو یورپ سے ہے نومیدی دلکش ہے فضا لیکن بے نافع تمامہ اقبال فرماندا ہے حقیقت دا تلاش کرنا والا رب نو لبن والا معرفت دا متلاشی اللہ دی فقیری دا تلاش طلبگار سر ولایت تے ولایت نو لبن والا یہو جا لوگ یورپ تو نا امید نے یورپ والے بھاویں مسیحا بنا لیں بھاویں مدرسے بنا لیں بھاویں بیروت تے لبنان دیا کتاباں چھاپ چھاپ دیتی ہوں وہ کہندا کدی ولی پیدا نہیں ہو سکتا وہ اقبال کیوں فرمایا فضا تے بڑی دلکش ہے ہرن بتھیرے نے پر نافع کسے نال بھی نہیں جے وچ کستوری لگدی ہے پھر سمجھو اقبال فرماندا ہے یورپ دا جڑا دین آ رہا نا جدید اور ماڈرن مسجداں بھی بندیاں کتاباں بھی آندیاں داڑیاں بھی آندیاں سارا کچھ آندا ہے مولوی بھی بندے نے پیر بھی بندے نے سارا کچھ بندا ہے پر اقبال کہندا میرے کول سچی پوچھو نا انہاں وچ ہن ولی بننی ولی نہیں ہو سکدا حق دا نہ عالم بنے گا نہ ولی کیوں وہ فرماندا ہے فضا بڑی ہے جنگل بڑا خطن دا سونا لگدا ہے پیا وچ ہرن چھٹے پھردے نے پر کریے کہ یہ نیرے کھاؤ یار نے انہاں دی تنی او تنی نہیں او نافع نہیں جدے وچ کستوری بندی ہوندی ہے کی مطلب او انہاں وچ دکھ سہن دا مادہ ہی نہیں تے یار بغیر دکھ تو لبدا ہی نہیں ہائے ہائے توجہ ہے سر ولایت نفس نو
اللہ دی رضا دی خاطر، رب نو راضی کرن دی خاطر نفس نو اوکھا رکھنا، یہ سر ولایت۔ اپنے نفس نو، اپنے آپ نو اللہ دی رضا دی خاطر اوکھچ رکھنا، یہ ولایت دا راز ہے۔ او دی خاطر جنہ کوئی اپنے آپ نو اوکھے چ رکھ لیندا ہے اونا ایک ولایت دے درجے پا جاندا ہے۔ توجہ ہے، صرف سننے دی حد تک جناب نے رکھنا ہے، عمل اس سے بہت مشکل ہے۔ میں بھی صرف سنانا ہی جانا، میں عمل دی دعوت نہیں دے رہا، صرف اور صرف اتنا ہے کہ کیونکہ سر ولایت دے حامل بابا جی دی اگوں شان بیان کرنی ہے تو ظاہر بات ہے سر ولایت کو سمجھ آئے گا تو بابا جی دی بھی شان سمجھ آئے گی اگوں۔ تو دوستو صرف اور صرف نفس نو اوکھچ رکھنا یہ ہوئی ولایت دا راز ہے اللہ دی خاطر۔ سوکھچ رب نہیں لبدا، اوکھچ لبدا۔ اللہ پاک نے یہ گل لکھ کے قلم سکا دیتا ہے۔ صوفی دل نواز صاحب بھی بیٹھے نے، یہ بڑے ہی اوکھے تھے، وقت گزاریا انہاں بھی ہر دکھ سکھ برداشت کیتا ہے۔ تو میں آج سن کے حیران ہو گیا بھی انہاں نو ایتھے خلافت ملی، وہی نوکراں نو ہی لبدی ہوندی۔ دوستو دوسرے لفظاں رب اوکھچ لبدا ہے۔ رب اوکھ تے تکلیف تے مشکل چ لبدا، سوکھ آسانی سہولتاں چ رب نہیں لبدا۔ اللہ دی رضا خوشنودی جنہوں ولایت کبریٰ کہندے نے وہ سوکھ تے وچ سہولتاں چ نہیں لبدی، وہ اوکھچ تے تکلیفاں چ لبدی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اسے واسطے اولیاء کرام اپنے آپ جس وقت مالک دی طرفوں انہاں نو سمجھ آؤندی، کسے نو جمدیاں آ جاندی، کسے نو کچھ عرصہ بعد، جس ویلے بھی سمجھ آؤندی ہے نا، وہ پھر اوکھ دے تکلیف نو ہی اپنے واسطے پسند کردے نے تاکہ محبوب حقیقی دا وصال حاصل ہو جائے۔ توجہ ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ابتدا دے تمہید تے توجہ فرماؤ گے تو وسط اور آخر سمجھ آئے گا۔ عزیزان گرامی، مالک تعالی دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے اوکھے چ رہنا پیندا ہے، تکلیف چ رہنا پیندا ہے۔ اولیاء اسے شے نو پسند کردے نے، جنہ کوئی وہ مجاہدہ کردا ہے انہاں ایک پروردگار دا قرب حاصل کر جاندا ہے، اودی خوشنودی حاصل کر جاندا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ واسطے قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں جناب کے سامنے پیش کرنا۔ پروردگار عالم نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سونا رب العالمین فرماندا ہے جڑے لوگ ساڑھے رستے دے اندر محنتاں کردے نے، مشقتاں برداشت کردے نے، تکلیفاں اٹھاندے نے، اوکھج پیندے نے، فینا مقصد ساڑھا ہوئے
فرمایا لنہدینہم سبلنا، اللہ قسم کھا کے فرماؤں ہے لام موطئ للقسم لنہدینہ کی، رب قسم کھا کے فرماؤں ہے اساں انہاں نو اپنے رستیاں دی ہدایت ضرور فرما دینے۔ قربان جاواں پروردگار عالم نے قسم کھا دی، رب دے وعدے سچے نے، تاں کر کے بزرگاں فرمایا ہے جڑا محنت کرے انہوں رب نہ لبے، یہ نہیں ہو سکتا۔ محنت کرے تے رب نہ لبے، پھر سمجھو انہیں محنت سچی نہیں کی تھی، تے جڑا سچی محنت کردا ہے اور رب نو ملن تو بغیر، وصال تو بغیر، او دی رضا حاصل کرن تو بغیر محروم نہیں رہتا، کبھی محروم نہیں پھردا۔ جس بندے نے اس ذات کریم دی سچی ڈھونڈ دے طلب کرنی ہے، ہر اوق ہر دکھ ہر طرح دی تکلیف مالک دی خاطر جان جان کے حاصل کردا ہے، مت اس پاسے لگ پوے، اس بندے نو پروردگار ضرور اپنے وصال دی دولت عطا فرما چھڑدا ہے۔ اللہ دا قرآن دا سچا وعدہ ہے، اے اللہ دا قرآن ایک فرمان رسول سنا دینا، صحیح سند دی حدیث سنا دینا، ذرا ہے ذوق سنن دا، ذرا اچھی بولو۔ ادھر وے قربان جاواں سنن ابن ماجہ شریف دی صحیح حدیث مبارک، پہلو عبارت پڑھنا وا، باب الصبر علی البلاء، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف فقلت يا رسول الله ما شدها عليك قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء قلت يا رسول الله ثم من قال ثم الصالحون إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحفيها وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری جنہاں دا نام مبارک سعد بن مالک ہے، آپ فرماندے نے حضور دے کول میں گیا، آپ نو شدید بخار سی، میں ہاتھ رکھیا سرکار دے، آپ دے لحاف شریف دے اتوں مینوں گرمائش محسوس ہوئی، اینا جسم شریف بخار دے اندر سی، جسم شریف دی تپش لحاف تو باہر مینوں محسوس ہوئی۔ میں عرض کی دی یا رسول اللہ ما شدہا علیک، حضور کڈا بخار جناب نو سخت ہوئے، آپ نے فرمایا انا کذالک یضعف لنا البلاء ویضعف لنا الاجر، فرمایا ساڈے واسطے ایویں مصیبتاں بھی دگنیاں ہوندیاں نے تے اللہ دی طرفوں اجر بھی دوہرے لبدے نے۔ سن لو گے کہ نہیں بھائیو؟ کچھ ہی بولو نا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کذالک یضعف لنا البلاء ویضعف لنا الاجر، ساڈے واسطے مصیبتاں بھی دوریاں ہوندیاں نے، اجر ثواب بھی دگنا ہوندا ہے۔ اگے قلت یا رسول اللہ ای الناس بلاء ای الناس اشد بلاء، میں عرض کی تھی حضور
لوکاں وچوں بہتیاں مصیبتاں کناں لوکاں دے آوندیاں، بہتیاں اوکھاں مشکلاں کناں تے آوندیاں نے۔ آقا نے فرمایا الانبیاء، حضور نے فرمایا سب تو زیادہ تکلیفاں نبیاں تے آوندیاں نے۔ بولو کناں تے آوندیاں؟ بولو تو صحیح یار، میں تمہیں تکلیفاں نہیں دینا چاہتا، نہ پسند کرنا، کم از کم اپنے فقیراں دا بھیت تے سن لو، انہاں نوں لبدی کیویں اے تے سن لو۔ میں بھی تناقض کے دور یعنی تناقض کر رہا ہوں۔ قلت یا رسول اللہ ثم من، میں عرض کی تھی حضور پھر کون؟ فرمایا ثم الصالحون، پھر جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے، پھر انہاں نوں دکھ پہنچدے نے، زیادہ تکلیفاں ہوندیاں نے۔ ان کان احدہم لیبتلا بالفقر، کئیاں نوں پروردگار ان فقیری تنگ دستی رکھ لیندا ہے۔ حتی ما یجد احدہم الا العباء یحویا، حتیٰ کہ یہو جہ بھی ولی پھر ہوندے نے جنہاں نوں اتے جسم ڈھکن واسطے بھی ایک چادر بھی نہیں لبدی، انج دے اللہ دے فقیر بھی ہوئے نے، حضرت اویس قرنی جیسے ہوئے نے۔ توجہ ہے، ایک چادر انج دے بھی ہیں جنہاں نوں چادر بھی کوئی نہیں سی۔ حضرت اویس قرنی بعض اوقات کمرے بہ جاندے سن، تو فرمایا الا العباء، کئی ایسے ہوندے نے انہوں نے چادر ہی صرف لب دی اپنے ستر چھپان دی۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ۔ آخر آقا نے فرمایا ابو سعید، اللہ دے پیارے، اللہ دے نبی لوگ، اللہ دے پیارے لوگ تکلیف دے اوکھ دے اندر ایویں خوش ہوندے نے جی میں تساں سوکھ تے سہولت دے اندر تے خوشحالی دے اندر خوش ہوندے ہو۔ اللہ دے ولی اے جنہاں دیاں کشش نال، جنہاں دی کھچ نال اے تو اساں آئے کھڑے ہیں، ہوش کوئی نہیں، بھاویں رات لنگ جاوے، قسم و ذات دی کر گیا نا، پروردگار نے عجیب ہی راز رکھیا ہے جڑا او دی خاطر دکھ سہیدا ہے۔ پروردگار دنیا نو او دے ذکر دے پیچھے ہر دکھ بھلا چھڑدا ہے۔ ورنہ کی تک بندا ہے، سردیاں دی راتاں وچ بساں کرنیاں، پیسے لاؤنے، بھوک برداشت کرنی، رستے دے اندر پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں تکلیفاں دے سیاپے آوندے نے۔ او چلیا سوچ دے صحیح، اے دکھ دنیا کیوں برداشت کر دی ہے؟ اس واسطے کہ اینے رب دی خاطر ایک نے کیتا۔ رب آکھیا چلو اے ہن جے تانوں بھی کچھ لبنا ہے تے انہاں دے پیچھے تسی دکھ برداشت کرو، اونے کہ تسی نہیں کردے لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہی پینا، ہو سکتا ہے تہاڈا بھی کام اسے بہانے بن جائے۔ اللہ ذرا اچھی اچھی بول، یہ دی مثال دینے ہیں، سمجھا دیاں۔ اے نفس جڑے نا، اینو سمجھو اتھرا گھوڑا ہے۔ اتھرا گھوڑا ایسا گھوڑا جانور جڑا مالک دی تابعداری نہ کرے، کدی یہیں بھج جاوے، کدی یہیں بھج جاوے، او دے ہاتھ وچ نہ رہے۔ نفس دی مثال اسی طرح ہے۔ اللہ والے کی کردے نے، او جنوں دکھ تکلیف کہہ رہے ہیں، وہ نبی دی شریعت دی تابعداری دے نال، اس دے عمل دے نال اسے اتھرے گھوڑے نو اپنے تابع کردے نے تاکہ اللہ رسول دے تابع رہ جاوے۔ یہ دے وچ ذرا بھی سرکشی نہ رہے، یہ دے ذرا بھی سرکشی نہ رہے، جدھر بھی ٹوراں گے خوشی نال چلا جاوے، بھاویں مال خرچ کرنا ہوئے تاں بھی خوشی نال۔ جس لے یہ سرکش گھوڑا پروردگار دا تابعدار ہو جاندا ہے، اس لے ولایت دا بھیت لب جاندا ہے۔
بولو بولو قربان جاواں ہن ذرا میں تواڈے بابا جی سرکار دی گل سناون لگا کیویں انہاں فقیراں نے کیویں مجاہدے فرمائے نے کیویں مجاہدے کیتے نے کیویں اپنے آپ نو اوکھے رکھیا ہے اللہ رب العالمین نے انہاں دے سر ولایت اتاریا ہے ولایت دا راز اتاریا ہے قرآن مجید بابا جی سرکار دے بارے جو لمحات النور دے اندر میں پڑھیا بابا جی سرکار فرماندے نے جس لئے میں قرآن پڑھدا سا ابا جی کو میں نو قرآن پڑھا دیا بڑا ہی مار دے سن ایک بارہ چکیا چک کے زمین تے سٹیا میں بے ہوش ہو گیا بچہ تھا بے ہوش ہو گیا میں نو رشتہ دارہ چک گھر لے گئے اس تو بعد میں نو اماں جی پڑھانا شروع فرما دیتا اماں جی پڑھا دے ان کٹ دے وہ بھی سوٹیاں نال کٹ دے تھا اور سجنا ایک کٹ والد دی کٹ کا دے واسطے سی والدہ دی کٹ مبارک کا دے واسطے سی یہ ساری والذین جاہدوا فینا پروردگار فرماؤں دے جڑے ساڈے رستے دے اندر محنت کر دے نے انہاں نو اساں اپنے راہ بکھا دینے ہیں اساں منزلاں کھول دینے ہیں ادھر ویکھ کر دو گل کر دیا کہ نا تسی یہ گل بابا جی دی سن کے خوش ہوئے ہو کہ ناراض ہوئے ہو سچی دسیا جی والد گرامی انی سختی کیتی قرآن واسطے چھک کے تھلے سٹیا بے ہوش ہو گئے اما جی نے پڑھانا شروع کر دیتا تو وہ بھی نال نال کٹ دے سن تے پھر اس کٹ دی برکت ہائے 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 ایک کادے واسطے ایک کٹ کادے واسطے سی توجہ ذرا ایک کٹ کادے واسطے سی اس واسطے نہیں سی کہ تو نوکری لین آیا ہے تینوں انج دوڑایا ہے تو دوڑیا سوائی کیوں نہیں ہوئے نا یہ رب لین آیا ہے بولتے صحیح ذرا میرا اشارہ بھی سمجھا جی بابا جی دے نال تعلق رکھن والے بیلیو مار نہیں پیار اے چنگا ہویا یا رب دی خاطر مار چنگی ہوئی ذرا بولو تو صحیح اچھی اچھی بولو ایک مار نہیں پیار ایک کے تعلیم دی خاطر بابا جی نے اٹھا کے زمین تے ماریا ہے توجہ نہیں فرمائی نے او یار سنتے لو سنتے لو کوئی حرج نہیں سنتے لو مینوں پتا ہے اس گل دا ادھر ویکھ ہائے 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 مینوں پتا ہے ادھر ویکھو ایک ہے ادھر ویکھو دو نظریے نے ایک نظریہ ہے انسان کا مقصود حیات لذائذ نفسانی اور خواہشات کو پورا کرنا ہے او دے آستے ہر شوق ہے اپنے آپ نو رکھو ہر لذت دیو ایک نظریہ ہے توجہ ہے یہ نظریہ اہل یورپ کا ہے یورپی ذہن یہی کہتا ہے کہ انسان یہاں پر عیاشی کے لیے آیا ہے لیکن میں جڑا پاسا پھاڑ کے بیٹھا یہ تواڈے مرشداں دا تے دنیا دے تمام ولیاں تے نبیاں دا ہے میں پہلو تاں کر کے قرآن پڑھیا ہے پھر رسول اللہ دا سچا فرمان پڑھیا ہے تاں کر کے ولایت دے دروازے بند کیوں ہو گئے سر ولایت تے سی تکلیف تے اوک تے او سر ولایت ہو گیا ختم او دے مقابل دنیا لے بیٹھی سوکھ دا نظریہ عیاشی دا لذتاں دا تے اے دے وچ ولایت نہیں لب دی نحوست لب دی اے دے وچ بھاوے کتاب عام کھل جان قرآن عام پڑھیا جاوے جو مرضی ہو جاوے مدرسے بن جان مسجداں بن جان مگر ولایت نہیں لب سکتی ولایت دا بھیت وہی ہے جڑا ناچیز نے عرض کیتا ہے سر ولایت آکھو دے میں قلندر اقبال دی زبان سنا دینا
سنا چھوڑا ساڈا قلندر اقبال فرماتا ہے سیاد معنی کو یورپ سے ہے نومیدی سیاد معنی کو یورپ سے ہے نومیدی دلکش ہے فضا لیکن بے نافع تمامہ قلندر دے شعر دا مطلب سمجھا دیا تعلیم یافتہ قوم ہے لیکن سمجھ کٹ رکھ دی اقبال فرماندا ہے حقیقت دا تلاش کرن والا رب نو لبن والا معرفت دا متلاشی اللہ دی فقیری دا تلاش طلبگار سر ولایت ولایت نو لبن والا یہو جہ لوگ یورپ تو نا امید نے یورپ والے بھاویں مسیحاں بنا لیں بھاویں مدرسے بنا لیں بھاویں بیروت تے لبنان دیاں کتاباں چھاپ دتیاں وہ کہندا کدی ولی پیدا نہیں ہو سکدا وہ اقبال کیوں فرمایا فضا تے بڑی دلکش ہے ہرن بتھیرے نے پر نافع کسے نال بھی نہیں جے دے وچ کستوری لگدی ہے بولو دے صحیح ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر بولو پھر کہہ دینا سمجھا دینا اقبال ہرن کی نو آکھیا ہے نافع کی نو آکھیا دسا ہے اب بولو دے صحیح ہو میں نو ترٹھے ٹکے آنگو نہ بے خود رہا اچھی بولو میں پہلے کچھ جانا دوں پھر سمجھو اقبال فرماندا ہے یورپ دا جڑا دین آ رہا نا جدید اور ماڈرن مسجداں بھی بندیاں کتاباں بھی آندیاں داڑیاں بھی آندیاں سارا کچھ آندا ہے مولوی بھی بنتے ہیں پیر بھی بنتے ہیں سارا کچھ بنتا ہے پر اقبال کہندا میرے کو سچی پوچھو نا انہاں وچ ہن ولی بننی ولی نہیں ہو سکدا حق دا نہ عالم بنے گا نہ ولی کیوں وہ فرماندا ہے فضا بڑی ہے جنگل بڑا ختن دا سونا لگدا ہے پیا وچ ہرن چھٹے پھردے نے پر کریے کہ یہ نرے کھاؤ یار نے انہاں دی تنی او تنی نہیں او نافع نہیں جدے وچ کستوری بندی ہوندی ہے کی مطلب او انہاں وچ دکھ سہن دا مادہ ہی نہیں تے یار بغیر دکھ تو لبدا ہی نہیں ہائے 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 توجہ ہے وہ آتا ہے ہر کوئی دے چساں نو ایمان دیتی پھردا ادھر ویکھ بابا جی دی گل سنا ذرا اونچی بولو سبحان اللہ بابا جی دے مرشد گرامی کون نے سلسلے دا پتہ جے او مریدو آستانے والے ہو اس مبارک بابا جی دے فیض پایا ہے پہلو بڑی سرکار مانکی شریف تو پھر دیا خواجہ حسن سواگ تو او جنہ دی دنیا دے اندر گل مشہور ہے جنہاں نو سکھاں نے پوچھیا سی بابا اساں کروڑ جانا ہے لال ایسن کروڑ ضلع لئیے دے اندر بابا جی دا دربار ہے خواجہ حسن سواگ دا آپ کھڑے نے
فقیر مستی دے اندر کھلے نے قافلہ گزریا سکھاں دا آندا بابا سانو لالی سن کروڑ دا راہ تے دس آپ مستی کھڑے سن فرماندے نے دسو میں کروڑ دا راہ دساں یا توڑ دا راہ دساں انہاں سمجھیا ساڈے لالی سن کروڑ دے توڑ دی گل پیا کردا ہے آندے نے بابا توڑ دا جے دسے تے بڑی مہربانی ہوے گی آپ فرماندے نے اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں فرمایا کھولے تے مدینے دے تاجدار دے دربار وچ کھلوتے سن حیران ہو گئے اکھاں جھاڑیاں سر ہلایا وہ کہندا بابا اسی کتھے آ گیا فرمایا جھلیو تہاڈا توڑ کوئی ہور ہونا ہے اساں فقیراں دا توڑ محمد کریم ہے ہائے 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 توجہ ہے قربان جاواں جڑے سونے نے سکھاں دی اکھ بند کرا کے مدینے والے دی بارگاہ وچ پہنچایا ہے انہوں خواجہ حسن سواگ آکھدے نے اوتھے ہی کلمہ پڑھایا مسلمان فرمایا اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں کھولیاں تے پھر لالی سن کروڑ دے اندر کھلوتے سن انہاں دے خلیفے پیر بارو جی پیر بارو دا وصال ہو گیا آپ بڑے غمزدہ رہندے سن خلیفہ خاص دا وصال ہویا ادھروں بابا جی سرکار مرشد دی تلاش رکھتے تھے مجدد الفسانی دے بیان دے مطابق آپ فرماندے نے پیر مقصود نہیں مقصود اللہ ہے فرمایا پیر مقصود نہیں مقصود رب دا راہ ارشاد ہے ایک مرشد کول جے تکمیل نہیں ہو دوسرا لبو کو نہیں ہو تیسرا لبو چوتھا لبو حتیٰ کہ اپنے مقصود تک پہنچ جاؤ قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں مرشد لبن دی تلاش ہے ٹر پے خواجہ حسن سواگ دے کول جا پہنچے ادھر ویکھ توجہ ذرا ہن مشکل دے اوقات تے سر ولایت سمجھ آوے گا خدمت وچ مصروف ہو گئے 41 دن کیوں مولانا زبیر صاحب میں 41 دن سے کچھ ظاہر سن چلو گھاٹ یا زیادہ خدمت وچ مصروف رہ خدمت وچ مصروف رہ کھان پین نہیں روزہ رکھی پھردے نے تے رات دن خدمت وچ نے اوے آپ فرماندے نے چند دنوں بعد فرمایا اللہ نے بارود لے لیا ہے وہ بارود تو بھی بڑا دے دیتا سو ہن سچی دسی رب جو انہاں جا اوتھے لبیا تے لبن واسطے جیڑا انہاں طریقہ اختیار کیتا وہ بھوک سی یا ساڈے وانگوں ہوٹلاں تے بہ بہ کے رج رج کے کھانا سی ذرا بولو تے صحیح ہن ایک کہ اج کل رب دی تلاش ہوے تے ہوٹل اسی لبنے ستھرے تو ستھرا بہتا چسکے والا ہوٹل کیڑا وا کڑائی مل جاوے ہن کڑائیاں وچ رب کیویں لبے رب دے سونیا بھوکے جی لبنا ہے توجہ نہیں فرمائی نے تا کر کے ساڈا کلندر فرماندا سیاد مانی کو یورپ سے ہے نومیدی سیاد مانی کو یورپ سے ہے نومیدی دلکش ہے فضا لیکن بے نافت ماماہو
بول دے ہوئے قربان جاواں اگلی گل سنو ہائے ہائے سناواں حضور بابا جی سرکار دی گل سنو توجہ آپ تشریف لے گئے علم حاصل کرن دی خاطر او سجنا علم حاصل کرن دی خاطر تشریف لے گئے دلی توجہ ہے سونےو بابا جی سرکار دلی تشریف لے گئے والدین گرامی تو حافظ قرآن پڑھن تو بعد دلی شریف تشریف لے گئے کدھر بولو یورپ نہیں یورپ اس لیے ہے سی اس لیے یورپ ہے سی لیکن کی کریے اتنے ہرن ہیں پر کستوری نہیں لبدی انہاں بدھواں ٹولیاں تو رب کی لبے نفس کے بندوں سے خدا کیا ملے خدا کے بندوں سے خدا ملتا ہے بولو دے صحیح اگا قربان جاواں دلی نو گئے اطلب العلم ولو بالسین یہ حدیث انہوں نے پڑھی ہوئی تھی میرے خیال دے وہ جمدیاں ہی سمجھ دے ہونے نے کیونکہ انہوں دے والد گرامی وہ اپنے اس مبارک علاقے دے کیا ہندوستان دے جید علماء وچ شامل سن حضرت خواجہ محمد جی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ عبدالحق سرکار دے دادا جی گرامی اوہ علمی آستانے دے بیٹھے ہو ایک جہلانا نہیں علمی آستان ہے جید علماء میں داخل تھے شامل تھے قربان جاواں تشریف لے گئے دلی اتھو جا کے علم لبیے جتھے ہرن بھی ہیں کستوری بھی ہے چند دن رہے اس لیے اخباراں دی نحوست نوی نوی پھیلی سی اخباراں دی نحوست نوی نوی پھیلی سی دلی دے بازاراں دے اندر اخبار تھلے سن آپ دی عادت شریف ہوندی سی اتھا منہ شریف نہیں سن چکدے فقیر دا کم ہوندا ہے جویں حکم ہے نماز دے اندر سجدے والی تھاں تے ویکھو فقیر عادت ہی بنا لیندا ہے وہ کہندا اللہ نے جڑا ایتھے فرمایا ہے نماز دے اندر سجدے والی تھاں تے ویکھو رب ایہی پسند کردا ہے نظراں نیویاں رکھو نظراں نیویاں جھکا کے رکھنیاں نظراں نیویاں جھکا کے رکھنیاں قربان جاواں جدھر ٹرنا تھلے اخبار رلدے ہونے ساری دیہڑی اخبار چکدیاں رہنا آپ نے فرمایا اور میں دلی اج نہیں رہ سکتا میں تے کسے دیہات جاواں گا ایتھے بے ادبی اینی ہے پھر میں کہہ رہا میرے غصے نال نہ ویکھیا میں تواڈے پیر دی گل سناؤں گا میرے تے وٹ نہ رکھیا جے تواڈی مہربانی توجہ ہے فرمایا ایتھے تے بڑی بے ادبی بہت بے ادبی اپنا تو فرض ہو گیا نا اخبار خریدنا وہ بے ادبی سمجھتے فرماندے نے ایتھے تے بے ادبی بڑی ہے توجہ ذرا فرمایا ایتھے بے ادبی آ ایتھے میں علم نہیں حاصل کر سکدا دلی چھڈیا تے پھر کسے گراں دے گاؤں دے اندر آ گئے فرمایا ایتھے چنگا او دے نالوں وچ کم از کم توجہ ہے کم از کم اینا تے ہونا ہے بے ادبی تے ایتھے نہیں ہونی کیونکہ اخبار پنڈاں چ اسے نہیں آوندے سن تو پنڈاں چ اخبار نہیں ہونے تے بے ادبی تو بچے رواں گے
توجہ ہے؟ یہ مطلب ہن ذرا گل سمجھا جے سونیو، یہ جڑا ناچیز دا استدلال اور استنباط ہے وہ پیش کراں۔ آپ نے دلی چھڑ دیتی، حالانکہ وہ مرکز علماء سی، اس وقت علم دا مرکز سی، دلی چھڑ دیتی۔ کیوں چھڑی؟ بولو تے صحیح۔ دلی چھڑ دیتی بھی بے ادبی ہوندی ہے، اللہ رسول دے نام دے مبارک کاغذ تھلے رولدے رہندے نے، تے جے نہ چکاں تے گستاخی ہے۔ تے ایتھے رواں تے خطرہ ہے بے ادبی دی وجہ نال کدھر مارے نہ جائیے۔ آپ نے دلی چھڑ دیتی، یعنی علم حاصل کرنا اتھوں چھڑ دیتا، لیکن اپنا ادب نہیں جان دیتا۔ یہ مطلب یہ نکلیا اللہ والے یہ سبق دے گئے نے، ایک ہوندا ہے علم، ایک ہے دین، ایک ہے علم، ایک ہے دین، ایک ہے علم، ایک ہے دین۔ جتھے دین نو نقصان ہوئے اوتھے علم نہ کدی حاصل کریا جی۔ اب بول دے صحیح ہے بول سے پھر سمجھ لے، یہ سونیا نے درس دیتا ہے کہ لوگو علم لیندیاں اپنا دین دے بیٹھو، یہ حماقت کدی نہ کریا جی۔ علم دا مقصد تے دین حاصل کرنا ہے، تے جڑا مقصود ہے جدوں وہی تواڈے ہتھوں گوی گیا تے پھر تانوں کی لبنا ہے؟ ادب دین دا ایک جز ہے، ادب دین دا ایک جز ہے۔ انہاں ایک جز نہیں جان دیتا، علم جان دیتا ہے۔ وہ اللہ نے انہاں نوں ایسا علم دے دیتا ہے جڑا دنیا دے مفتیاں عالماں نوں کول بھی نہ ہوئے۔ ذرا بولو جا۔ معلوم ہویا آپ سبق دے گئے نے اپنے مریداں نوں بھی تے ساڈے ورگے لوکاں نوں کہ ترجیح علم کو نہیں دینی، دین کو دینی ہے، مقصود کو مقدم رکھنا ہے، مقصود کو توجہ یہ نہ کریا جے۔ ہن ایتھوں ہی آپ ہی اندازہ لگا لو، وہ دوستو ہیں آج علم بھی ہو جس کو علم کہنا بھی علم کی توہین ہے، جس سے جہالت بھی ناراض ہو جائے، ایسا علم اور اس کے پیچھے دین قربان کر کے اس کو حاصل کرنا اور بچیاں نوں وہ دین دی کوشش کرنا۔ کچھ تے سوچو، ولیاں دا سبق ہی ہے تے اسی کیڑے پاسے ٹر پئے ہوئے؟ توجہ نہیں فرمائی نے؟ دین دے کے تے اج کل اساں سمجھنے ہاں روشنی، اوے چلا جتھے پاک محمد دے دین دے اوتے ضرب وجے چوٹ وجے نقصان ہوئے انہوں روشنی نہ سمجھ۔ بابا جی یہ روشنی دے گئے ہیں، وہ بھاوے رسول اللہ دے دین دا مسئلہ ہے، علم دا مسئلہ ہے، علم ہے، لیکن پھر بھی جتھے اللہ رسول دے ادب دی گل آوے، جے ادب ہتھوں جاندا ہے پھر علم چھڑ دیو۔ کیوں کہ علم کا مقصود ہی ادب ہے۔ چلا گیا تو پیچھے گریا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ قربان جاواں اگلی گل بابا جی دی تے مانکی شریف دی سنانا۔ آہا کنہ دی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا بولو بولو۔ مانکی شریف حضور خواجہ عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بانی خانقاہ مانکی شریف۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔
نفس دے گھوڑے نو اللہ دے راہ دے چلن واسطے کیویں عادی پکارتے ہیں. جیڑی شے نفس پسند کردا ہے تے مالک نو پسند نہیں انہوں چھڈی جاندے نے. ہائے ہائے تاکہ یہ ایسے سدھایا جاوے, ایسا سدھا ہو جاوے کہ مالک دے کسے بھی امر تو یہ دے اندر ذرا بھی کراہت نہ پیدا ہوئے, خوش ہو کے عشق نہ لگے او دے دین دوتے. قربان جاواں مانکی شریف تشریف لے گئے. اور مانکی شریف دی گل سنو, سنا دیاں. عقیدہ مقدم ہوتا ہے, عمل مؤخر ہوتا ہے. عقیدہ جس قوم دا صحیح ہوئے کدی نہ کدی غالب ہو جاتی, اس کو زوال کے بعد عروج آ جاتا ہے بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو. مانکی شریف والے بزرگ توجہ ہے, قربان جاواں لمحات نور دے صفحہ نمبر 22 دے لکھے ہیں حضرت قبلہ مانکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی مسجد مبارک بنوائی تھی تو تمام کنجیاں, قبضے, کیلیں, غرے کے ہر چیز جو تعمیر کے لیے ضرورت آتی آپ اپنے لوہاروں سے بنوائی. یعنی انگریز کے کارخانہ سے کوئی چیز استعمال نہ فرمائی. اور بابا جی بھی اسی طرح ہی کرتے سن. یہ کیوں کرتے سن؟ انہوں نے پتا سی وہ نفس والا پاس ہے, یہ رب والا پاس ہے. حالانکہ انگریز دے کارخانے دے کل قابل اگر استعمال کر لیں دے تو گناہ نہیں سی, گناہ نہیں سی. لیکن سجنا کدی کدی گناہاں دی وجہ نہ گناہ دی وجہ نال ہی نہیں چھڈیا جاندا. کدی کدی یار تک محبوب تک مقصود تک پہنچن دے اندر جیڑی شے رکاوٹ بنن دا خطرہ ہوئے انہوں بھی چھڑ دیتا جاندا ہے تاکہ کدی نقصان نہ ہو جاوے. یہ ہوئی سبق پڑھاؤن واسطے خواجہ صاحب بابا جی سرکار مانکی شریف بابا جی نے انگریز دے کل قابل استعمال نہیں فرمائے تاکہ میرا کنبا میرے تعلق دار کدی اس عیاشی نو نہ پایا جان جیڑی عیاشی نے نفس دا بندہ بناونا ہے, خدا دا بندہ بنانی نہیں دینا. سیاد مانی کو یورپ سے نہ امیدی. آخر اس نفس دی ہن تسی آپ ہی اندازہ لگا لو کہ ساڈا جی کیویں کردا ہے انگریزاں دے پاسے تے انگریزاں دے ہر کم اپناؤن. اور صدقے جاواں اللہ دے فقیرو, اور تہاڈی نظر تو صدقے ایک اور گل کہ اسی ڈھڈے لا اسی تواڈے نال چلن والے نہیں. سیدھی گل ہے تواڈیاں گلاں بھی سانوں پسند نہیں لگدیاں لیکن سچی گل ہے کمال کر چھڈی جے تساں سمجھاون دی. جو تواڈے سامنے خطرات سن انہاں وچ قوم دا ڈگ پینا یہ دسدا ہے تسی سچے سو. ذرا ایک بار ایسے منہ نال بول دے صحیح اللہ دے ولی سچے سن. بول پو وہ ویکھدے سن پے رب دے دروازے بند ہو جانے نے رحمتاں دے جے این نو رخ ہو گیا. ہائے 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 جے آکھو تے سلطان باہو دی زبان ایک سنانا. ہائے ہائے سنا دیاں. سلطان فرماندا ہے او نفسی اے ہو نفسی
اساڈا بیلی اے ہو نفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا جو کوئی اس دی کرے سواری سواری جو کوئی اس دی کرے سواری نام اللہ اس لدھا زاہدی عابدی آن نوائے جت ٹکڑا ویکھن تھا رہا فقر دا او مشکل باہو باہو رہا فقر دا مشکل باہو گھر مانا سیرا رتھا توجہ ہے سنیو آخری جملے میرے غور نال سمجھو ذرا اونچی بولو سبحان اللہ ویکھیا جی سلطان باؤ فرماندا ہے نفس جڑا لوکاں دا دشمن ہے نا تے پیڑے پاسے لئی جاندا ہے اساں اینو کوٹ کوٹ چنگی دی خدمت کر کے رب دے راہ دے اینو کر لیا سیدھا جدوں کر لیا فرمایا سانو رب لبا ہی تھا قربان جاواں معلوم ہویا سونیا ولایت دا راز جس بھی لبا ہے وہ اس اوکھے چ لبا ہے سوکھے چ نہیں لبدا یہ ہوئی اللہ دے ولیاں دا معمول اور یہ ہوئی انہاں دا پیغام ہے جڑا وہ اپنے لاحقین لواحقین اور اپنے دوستاں اور اپنے خدام واسطے چھڈ جاندے نے پروردگار عالم انہاں پاکاں دے کم از کم اس طریقے نال محبت رکھن دی توفیق بخشے انہاں ہی الفاظ دوتے میں اجازت چاہنا پروردگار عالم آستان شریف نو آباد و شاد رکھے اور خواجہ صاحب دے صدق و صفا اور حق نال وفا یہ قائم دائم فرماوے